الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف کے 7ویں باب اجوف کے سبق نمبر 28 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم اجوف کا باب ضربہ پڑھیں گے۔ 7واں باب اجوف ہے، سبق نمبر 28 ہے اجوف واوی باب ضربہ۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر ہم نے باب ناصرہ پڑھا تھا، کیونکہ قال یقول جو ہے وہ باب ناصرہ کے وزن کے اوپر تھا۔ میں نے مناسب سمجھا کہ قال یقول کے بعد ہم ضربہ سے طاح یطیح والا باب بھی ہم پڑھ لیں۔ تفصیل کے اندر ہم نے نہیں جانا، قوانین آپ پڑھ چکے ہیں، تعلیلات آپ پڑھ چکے ہیں، صرف تھوڑا سا اشارہ کرنا ہے۔ صرف صغیر میں نے یہاں پر لکھی ہے، اور صرف صغیر بھی میں نے مکمل نہیں لکھی، شارٹ لکھی ہے، کیونکہ مقصد صرف اشارہ کر کے بتانا ہے کہ قوانین جس طریقے سے باب ناصرہ کے اوپر ہم نے جاری کیے تھے، اسی طرح ان قوانین کو ہم نے باب ضربہ کے اوپر بھی جاری کرنا ہے۔ تو مصدر دیکھ لیں، مصدر ہے اس کا طوح، اجوف واوی ہے کیونکہ اس کے عین کلمہ کے مقابلے میں واو آ رہا ہے۔ طوح کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہونا۔ پہلے آپ گردان دیکھ لیں، طاح یطیح طوحا فہو طائح وطیح یطاح طوحا فذاک مطوح۔ لم یطیح لم یطاح لا یطیح لا یطاح لیطیحن لیطاحن لیطیحن لیطاحن۔ الامر منہ طح لتطاح لیطیح لیطاح، طیحن لتطاحن لیطیحن لیطاحن، طیحن لتطاحن لیطیحن لیطاحن۔ والنهی عنہ لا تطح لا تطح لا یطح لا یطح، لا تطیحن لا تطاحن لا یطیحن لا یطاحن، لا تطیحن لا تطاحن لا یطیحن لا یطاحن۔ الظرف منہ مطیح مطیحان مطاوح مطیوح نہیں بلکہ اس کو مطیحن کریں گے، اس کو مطیحن کر لیں آپ۔ اس کے بعد اسم اعلیٰ اور پھر اس طریقے سے افعل التفضیل، تو ان کے اندر بھی کوئی خاص قانون نہیں لگ رہا ہے۔ اب ہم اس کی تعلیل کر لیتے ہیں۔ تعلیل میں آپ یہ دیکھیں، پہلا تو وہی ہے، طاوحا تھا، کالا والا قانون لگا تو یہ بن گیا طاحا۔ یطیح یطویح تھا، یقول یبیو والے قانون سے حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، اور جب حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی ہے تو پھر اس کی مناسبت سے ہم نے حرف علت یا کے ساتھ اس کو تبدیل کر دیا، تو یطویح سے یطیح۔ توہن یہ مصدر ہے، طائحن میں وہی قائلن والا قانون لگ رہا ہے، تیہا میں وہی قیلہ والا قانون لگ رہا ہے، یطاح یطواح تھا، یقال والے قانون سے پھر یہ ہو گیا یطاح۔ اور توہن یہ مصدر ہے، فذاک مطوحن، مطووحن تھا، پھر اس کے بعد پھر حرکت نقل کر کے ہم نے یقول یبیع والے قانون سے حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، مطوحن ہو گیا، التقاء ساکنین سے ایک واو حذف ہوگی تو یہ بن جائے گا مطوحن۔ لم یطح لم یطاح، اچھا اس میں نا ایک چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے، اس میں جب ہم نے واو کی حرکت نقل کر کے جب ہم نے ماقبل کو دینی ہے تو جو مضارع کے صیغے ہیں، مضارع کے صیغے میں آپ کو پتہ ہے نا، یضربو یطویحو، چونکہ باب ضربہ ہے اور باب ضربہ میں مضارع کا عین کلمہ یہ مکسور ہوتا ہے، تو جب ہم نے کسرہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دینی ہے تو واو پھر کسرہ کی مناسبت سے یا کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا، تو جب یا کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا پھر اگر اس کے اوپر التقاء ساکنین والا قانون لگے گا تو یا حذف ہوگی جس کی طرف کسرہ اشارہ کرے گا۔ جیسے آپ یہی دیکھ لیں، لم یطح، اس کو جب ہم نے مضارع سے بنانا ہے تو مضارع تھا اس کا یطویحو تھا اس کا مضارع، یطویحو میں جب ہم نے حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی اور پھر تو یہ بن جائے گا، پھر حرکت کی مناسبت سے یا کے ساتھ تبدیل کر دیا تو یہ بن گیا یطیحو، یطیحو بن گیا، پھر جب ہم نے لم جازمہ داخل کیا، آخر سے ہا کو ساکن کر دیا تو یہ بن جائے گا لم یطیح، پھر التقاء ساکنین سے یا حذف ہو جائے گی تو یہ بن جائے گا لم یطح۔ لم یطاح بھی میں اسی طریقے سے، کیونکہ یہاں پہ تو فتح کی حرکت ہے، فتح کی حرکت میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، جب حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی، پھر یطاحو سے ہم نے جب بنانا ہے، جب آخر میں ہا ساکن کر دیں گے، یطاح، التقاء ساکنین سے الف حذف ہو جائے گا تو لم یطاح ہو جائے گا۔ لا یطیح لا یطاح میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف شروع میں لام الف لا لگا ہے۔ لا یطیحن لا یطاحن، یہ دیکھیں ذرا، یہ مستقبل کا تاکید ثقیلہ کا صیغہ ہے، اس میں واو نہیں آ رہی، یا آ رہی ہے۔ یا کیوں آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کیونکہ مضارع کے اندر جب ہم نے حرکت کو
یہ مضارع کا صیغہ یہاں پہ لکھا ہوگا یتیہو۔ جب ہم نے حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی تھی واو کی حرکت کسرہ کی، تو کسرہ کی مناسبت سے ہم نے یا کے ساتھ تبدیل کر دیا تھا، لہذا اس سے چاہے آپ مستقبل کی گردان بنائیں، چاہے اسے نفی موقت بالا ناصبہ بنائیں، لم جازمہ داخل کریں، امر بنائیں، نہیں بنائیں، اس میں یا کے مطابق ہی آپ نے اس کے اندر تبدیلیاں کرنی ہیں، باقی اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں یہی ہے، یتیہو سے جب ہم نے تاکید ثقیلہ بنایا، شروع میں لام مفتوحہ لگا دیا، آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگا دیا، لیطاہن، باقی یہاں پہ خفیفہ کے صیغے میں نے نہیں لکھے، وہ میں نے گردان کے اندر پڑھ دیے تھے، لیطیہن لیطاہن۔ امر میں دیکھیں تیح، امر کو بھی آپ اسی طریقے سے یتیہو تتیہو سے بنائیں گے، تیح چونکہ مخاطب کا صیغہ ہے تو اس کو آپ نے بنانا تتیہو سے، تتیہو سے شروع میں آپ نے تا کو حذف کر دیا کیونکہ امر بنا رہے ہیں، آخر سے ہا کو ساکن کر دیا تو یہ بن جائے گا تیح، پھر یہاں پہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے، پہلا ساکن یا مدہ تھا اس کو حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا تیح، لتتاہ، اس کو آپ بنائیں تتاہو سے، تتاہو سے پھر شروع میں لام امر داخل کر دیا، آخر سے ہا کو ساکن کر دیا، التقاء ساکنان سے الف حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا لتتاہ، لیتیح بھی اسی طریقے سے، یتیہو سے لام امر شروع میں آ گیا، آخر سے ہا ساکن ہو گیا، التقاء ساکنان سے یا حذف ہوگی تو یہ بن جائے گا لیتیح، یتاہو سے لام امر شروع میں آ گیا، آخر سے ہا ساکن ہوگی، الف التقاء ساکنان سے حذف ہو گیا تو یہ بن جائے گا لیو تاہ۔ اگر آپ تاکید ثقیلہ کے صیغے بناتے ہیں تو جو یا یہاں پر حذف ہوئی ہے، یہاں پہ حذف ہوئی ہے، یہاں پر الف حذف ہوا ہے، یہاں پر یا حذف ہوئی ہے، یہاں پر الف حذف ہوا ہے، جب ہم تاکید ثقیلہ بنائیں گے نون تاکید لگے گا تو پھر آخری حرف جو یہاں پر ہا ساکن تھا یہ ہا ساکن نہیں رہے گا، متحرک ہو جائے گا، تو حذف شدہ واو ہو یا حذف شدہ الف ہو وہ دوبارہ واپس لوٹ آئیں گے۔ بالکل ویسے ہی تعلیل ہے جیسے ہم نے قال یقولو کے اندر امر کی تعلیل پڑھی تھی، فرق صرف یہ ہے کہ وہ باب نصرہ تھا، یہ باب ضربہ ہے، اس کا آپ نے تھوڑا سا خیال رکھنا ہے۔ نہیں میں بھی ایسے ہی ہے، تتیہو سے لا تتیح، آخر سے ہا ساکن کر دیا، التقاء ساکنین سے یا حذف ہوگی، تتاہ میں بھی ایسے ہی، تتاہو تھا، آخر سے ہا ساکن کر دیا، التقاء ساکنین سے الف حذف ہو گیا، یتیہو میں بھی ایسے ہی، یتیہو تھا، ہا ساکن کر کے یا حذف کر دی، یتاہو سے ہا ساکن کر کے الف حذف کر دیا۔ لیکن اس کا جو ثقیلہ کے صیغے ہیں اس میں جو حذف شدہ یا ہو یا پھر حذف شدہ الف ہو وہ دوبارہ پھر کیا ہوگا، واپس لوٹ آئے گا کیونکہ التقاء ساکنین باقی نہیں رہے گا۔ باقی ظرف میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، مطیہن، فرق دیکھ لیں تھوڑا سا ہے، مطویہن تھا تو یہاں پر وہی والا قانون لگا جو یتیہو میں قانون لگا تھا کہ واو کی حرکت نقل کر کے جب ہم نے واو کو ماقبل کو دی ہے تو مطیہن ہو گیا، پھر واو کو ماقبل کی مناسبت سے یا کے ساتھ تبدیل کر دیا تو یہ مطیہن ہو گیا۔ مطیہانی میں بھی یہی ہے، مطاویہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، مطیہن نہیں ہے، اس کو مطیہن کر دیں سیدن والے قانون سے۔ باقی اس میں اعلیٰ کے اندر بھی اسی ترتیب سے آپ نے ایک دو صیغوں کے اندر قانون لگے گا، باقی قانون نہیں لگے گا۔ افعل و تفضیل میں اتوہو اتوہانی اتوہون اتاویہ اتیہن، اس میں بھی صرف ایک صیغے کے اندر قانون لگے گا، باقی کے اندر قانون نہیں لگے گا۔ تو یہاں تک ہمارا دوسرا باب مکمل ہو گیا ہے، اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ تیسرا باب شروع کریں گے۔